ایک طرف مشرق وسطی میں کشیدگی اپنے عروج پر ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان تناؤ برقرار ہے، اور دوسری طرف سعودی عرب، پاکستان اور ترکی نے ایک ایسا دفاعی معاہدہ کر لیا ہے جس نے پورے خطے کی سیاست میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معاہدے کے بعد نظریں ایران پر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تہران اس نئے دفاعی اتحاد کو اپنے لیے کتنا بڑا خطرہ سمجھتا ہے، اور کیا سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کا یہ اتحاد دراصل ایران کے خلاف ایک نیا محاذ بننے جا رہا ہے؟ سب سے پہلے دراصل اس معاہدے کو بہت جلدی سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ 7 اگست کو مکہ مکرمہ میں سعودی عرب، پاکستان اور ترکی نے مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت کسی ایک رکن پر مسلح حملے کو تینوں کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا، اور تینوں ممالک ایک دوسرے کے دفاع میں تعاون کریں گے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے واضح کیا ہے کہ یہ معاہدہ کسی مخصوص ملک کے خلاف نہیں بلکہ دفاعی نوعیت کا ہے۔ اب آتے ہیں ایران کے موقف کی طرف۔ ایران میں اس معاہدے کو لے کر مختلف جو آرا ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، لیکن فوری طور پر تہران کی طرف سے ایسا تاثر نہیں دیا گیا کہ وہ اسے براہ راست جنگی خطرہ سمجھ رہا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایرانی حکام اور تجزیہ کاروں کی توجہ صرف اس بات پر نہیں کہ یہ معاہدہ ایران کے خلاف ہے یا نہیں، بلکہ ایک اور بڑے پہلو پر بھی ہے، یعنی مشرق وسطی میں امریکہ کے سیکیورٹی کردار میں ممکنہ کمی، اور یہی اس پوری کہانی کا سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ دیکھیے، سعودی عرب کئی دہائیوں سے اپنی سلامتی کے لیے امریکہ پر بہت زیادہ انحصار کرتا آیا ہے، لیکن حالیہ بحرانوں نے خلیجی ممالک کے سامنے یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا مستقبل میں صرف واشنگٹن پر ہی انحصار کافی ہوگا؟ اب سعودی عرب نے پاکستان اور ترکی کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے پاس ایک بڑی اور تجربہ کار فوج ہے، اس کے پاس جوہری ڈیٹرنس بھی موجود ہے۔ ترکی نیٹو کا رکن ہے، اس کے پاس جدید دفاعی ٹیکنالوجی، ڈرونز اور ایک بڑی فوجی صلاحیت موجود ہے، اور سعودی عرب کے پاس خطے میں مالی وسائل، تیل کی طاقت اور اہم جغرافیائی حیثیت ہے۔ یعنی تینوں ممالک اپنی اپنی طاقت کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ساجھا کر رہے ہیں۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو گھیرنے کی تیاری ہو رہی ہے؟ ضروری نہیں ہے، کیونکہ معاہدے میں کسی دشمن ملک کا نام نہیں لیا گیا، اور ترکی اور پاکستان دونوں کی طرف سے اسے دفاعی معاہدہ قرار دیا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایران اور اس کے علاقائی نیٹ ورک کا معاملہ اگرچہ اس نئی سیکیورٹی سوچ کے پس منظر میں اہم ہو سکتا ہے، لیکن اسے باقاعدہ طور پر ایران مخالف اتحاد کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ دوسری اہم بات پاکستان ہے، یعنی پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی تاریخی اور جغرافیائی تعلقات ہیں، جبکہ سعودی عرب کے ساتھ اس کے انتہائی اہم دفاعی اور معاشی روابط ہیں۔ اس لیے اسلام آباد کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہوگا کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے دفاعی وعدوں کو پورا کرتے ہوئے ایران کے ساتھ تعلقات کو خراب ہونے سے کیسے بچاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اس معاہدے کو مسلسل دفاعی قرار دے رہا ہے۔ اب ذرا بڑے منظرنامے کو دیکھیے۔ یہ معاہدہ صرف 3 ممالک کے درمیان فوجی تعاون نہیں بلکہ مشرق وسطی کے بدلتے ہوئے سیکیورٹی نظام کی علامت بھی سمجھا جا رہا ہے۔ اگر مستقبل میں مزید ممالک اس اتحاد یا اس طرح کے دفاعی تعاون میں شامل ہوتے ہیں تو خطے میں ایک نیا سیکیورٹی بلاک بن سکتا ہے۔ مصر سمیت بعض دوسرے ممالک کے نام بھی ممکنہ شراکت داروں کے طور پر زیر بحث آئے ہیں۔ اگرچہ ہر ملک کے اپنے سیاسی اور دفاعی مفاد ہیں، اور فوری طور پر کسی بڑے توسیع اتحاد کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، اور ایران کے لیے اصل سوال شاید یہی ہے کہ یہ اتحاد آگے چل کر کہاں تک جاتا ہے۔ اگر یہ صرف سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی تعاون تک محدود رہتا ہے تو تہران کے لیے خطرہ محدود ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ ایک بڑے علاقائی سیکیورٹی نیٹ ورک میں تبدیل ہوتا ہے تو اس میں ایران کے مخالف ممالک شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر ایران کو اپنی دفاعی سفارتی حکمت عملی پر دوبارہ غور کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہنا کہ مکہ پیکٹ دراصل ایران کے خلاف ہے، یہ ابھی ایک طرح سے کہنا قبل از وقت ہوگا۔